تو زندگی ایک مسلسل امتحان ہے. سب سے پہلے انسان کی فطرت اور عقل کا امتحان ہے. سلیم الفطرت انسان ہے، سلیم العقل ہے، اللہ کو پہچان لے گا، یہ پہلا امتحان ہے. پھر اللہ کو پہچان کر ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت، یہ عملی امتحان ہے. اللہ کو مانا ہے تو اس کا ہر حکم ماننا ہے. اللہ کو مانا ہے تو جس چیز سے اس نے روک دیا ہے رک جانا ہے. اللہ کو مانا ہے تو جو اس نے حکم دیا پورا کرنا ہے، چاہے گردن کٹ جائے. یہ ہے استقامت اور یہ عملی امتحان ہے. تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا جو بھی آیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور ذرا یاد کرو جب کہ امتحان لیا اور آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، کلمات، یہ تنکیر تفخیم کے لیے، فاتمہن، وہ ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوا. پہلا امتحان عقل اور فطرت کا، انہوں نے پہچان لیا یہ سورج بھی رب نہیں ہے، چاند بھی رب نہیں ہے، ستارے بھی رب نہیں ہے، یہ بت بھی رب نہیں ہے، یہ بادشاہ بھی رب نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے سب سے اپنا تعلق توڑ کر اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں. کامیاب ہو گیا فرسٹ ڈویژن، بلکہ ڈسٹنکشن میں کامیاب ہو گئے کہ وہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید تک پہنچ گئے. اب امتحان عمل کا شروع ہوا. بتوں کو توڑ پھوڑ دیا. بادشاہ کے در پہلے تو باپ نے کہا نکل جاؤ گھر سے، چلے گئے. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. گھر سے نکلنا گوارا ہے، توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں. بادشاہ کے ہاں پیشی ہو گئی، تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتے ہو؟ جی ہاں. اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. بادشاہ بھی تھا بڑا کج بحث، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں زندہ رکھتا ہوں. کہیں جیل میں 2 قیدی تھے، ان کو بلایا، دربار میں ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو کہا جاؤ تم بری ہو، چھٹی. دیکھو میں نے ایک کو زندہ رکھا، ایک کو مار دیا، مجھے اختیار ہے کہ نہیں؟ اب حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جو جس کو کہا ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایسے بادشاہ خوخار بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق کی بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے. ان ربی یات شمس من المشرق فات بها من المغرب. اچھا ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو گیا، وہ بغلے جھانکنے لگا کہ اب کیا کرے، کوئی جواب نہیں تھا. پھر کہا گیا اچھا آگ جلاؤ، آگ کا الاؤ جلاؤ، پھینک دو اس کو اس میں. ان کا خیال تھا کہ جب دیکھے گا آگ جل رہی ہے اور مجھے گرا دیں گے تو پھر یہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کہہ دے گا کہ میں باز آیا، میں ایک خدا کو ماننے سے اب تائب ہوتا ہوں، میں سب خداؤں کو مانتا ہوں. لیکن نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام بھئی. اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلو گلزار بنا دیا. پھر اپنا گھر چھوڑا، بار چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت کی. انی مہاجر الی ربی سیہدین. سب سے آخری، سب سے بڑا، سب سے مشکل کٹھن امتحان کب ہوا ہے؟ 100 برس کی عمر، 87 برس کی عمر تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے. اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی. جب وہ 13 برس کے ہو گئے ہیں، فلما بلغ معه السعی، اب دنیا کے کاروبار میں ان کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے. 13 برس کا بچہ پچھلے زمانے میں جوان ہوتا تھا. لیکن اب حکم ہوا، خواب میں دیکھ رہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب ابراہیم کے بیٹے تھے اسماعیل. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بیان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں.
یہ آخری امتحان تھا، چھری چلائی ہے لیکن چھری چلی نہیں۔ آواز آئی ہے غیب سے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا، اب آگے کی ضرورت نہیں ہمیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا فلسفہ حج پر، اس کے یہ الفاظ مجھے بہت پسند آئے، خود قلب سے نکل گئے۔ یہاں پر ممتحن کی بس ہو گئی ہے، جو امتحان لینے والا تھا اس کی بس ہو گئی ہے کہ بس 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 بس۔ جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی، اکلوتے بیٹے پر، اکلوتا اس وقت تک حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، 100 برس کا بوڑھا انسان، اس کا ابھی اکلوتا بیٹا تھا اسماعیل، جس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرحال یہ آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر،